حضور دی مسجد ہے آقا کریم دی، ایک کلمہ پڑھن والا وہ ہے جس نے حضور دی مسجد گھوڑے بننے محراب نبی اور مسجد نبوی گھوڑے بننے مسجد نبوی دی حرمت نو پامال کیتا ہے، گھوڑیاں اتھے پیشاب کیتا ہے، لید کیتی ہے، میری مولاد یزید پلیت ہوئے ہن ہے اس بھی کلمہ پڑھیا تے جنہ وہ مسجد بڑھائی ہے انہاں بھی کلمہ ہی پڑھیا ہے۔ فرق کی ہے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ اس دی وسعت 3 بر اعظماں سی، 3 ضلع 3 صوبے 3 ملک نہیں، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ، 3 بر اعظماں خلافت عثمانیہ پھیلی ہے۔ سلطان نے اعلان کیتا ہے کہ حضور دی مسجد بنانی ہے تے پوری ساڑی مملکت جتنے اچھے کاریگر نے بلڈنگ بنانا رہے وہ استنبول حاضر ہو جاؤ، تنخواہ بھی گورنمنٹ دے گی، خرچہ بھی گورنمنٹ دے گی، گھر بھی گورنمنٹ دے گی، انہوں نے استنبول تو باہر محلہ بنا دیتا، اوتھے وہ آگئے رہ گئے، جدو وہ رہ پہ تے بادشاہ خود انہوں نے محلے چیا، اوتھے مدرسہ قائم کرن دا آرڈر دیتا اور انہاں ساریاں مستریاں انجینئرز نو بلا کے کیا کہ اپنے بچیاں تو جڑا سونا تے ذہین ہے نا او سان دے دیو۔ بادشاہ سلامت کی کرن گے؟ فرمایا انہاں گھوڑ سواری سکھاواں گے، قرآن دے حافظ بناواں گے، دین دے عالم بناواں گے، تسی انہاں نو اپنا فن سکھاؤ گے، انہاں کولوں میں اپنے نبی دی مسجد بنوانی۔ انہوں نے ایسا مستری بنایا جے کہ یہ حضور دی مسجد بنانا لے 25 سال انتظار کیتا ہے حکومت نے۔ کتنے سال؟ 25 سال 25 سال جو بچے جوان ہوئے نے، کاریگر بنے، عالم بنے، حافظ بنے، شاہ سوار بنے، پھر انہاں بچیاں نو اس جگہ تو مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ شریف تو باہر ایک بستی بسا کے اوتھے لے آندا گیا۔ بھائی ذرا ویکھنا کہ عشق شے کی ہے، تساں سنیا ہے نا آگرہ ایک محل بنیا ہے تاج محل، شاہ جہاں نے اپنی بیوی دی محبت وچ بنایا تھی، کیوں دا نام سی بادشاہ دا جہانگیر، اس نے اپنی بیوی دی محبت جو آگرہ تاج محل بنایا سی، آندن جو محبت دی داستان ہے، میں کہ تسی اجے ترکانہ حضور دی مسجد دی بنان دی محبت تے پیار نہیں ویکھیا، تاں تسی آندے تاج محل بڑی شے، وہ محبت دی نشانی مسجد نبوی ہے، عشق دی داستان تے مسجد نبوی ہے۔ کیسے؟ کاریگر آ گئے، جڑے بندے مستریاں نو کام کردے ہیں ویندے انہوں نے پتا ہونا ہے کہ مستری جتھے کام کردے ہیں اتھے گھٹا مٹی ہوندا ہے۔ حضور دا سارا روضہ انور کپڑے نال لپیٹ دیتا گیا، اندر غبار نہ جائے۔ ہائے ہائے، جڑے وہ حافظ قرآن مستری سن انہوں نے حکم سی کہ ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت قرآن پڑھدیا رہنا ہے تے کام کردیا رہنا، کوئی مثالہ کوئی اٹ حضور دے روضہ کول نہیں بنانی، وہ باہر بنانی، اتھو اٹھانی ہے، اٹھتے رکھنی ہے، پتھر اٹ لیا کے فٹ کرو۔ جڑے بندے جان دے تو پتہ ہونا ہے کہ بعد اوقات فٹنگ کرن لگیا اٹ تھوڑی جی اگے پیچھے رکھی دی تے مستری انہوں اینج کر کے نا سیدھیاں کردا ہے۔ حکم کی سی کہ کپڑا لپیٹو اور اتنا باری لپیٹو کہ جدو تسی چھینی چلاؤ نا تے شور نہ ہوئے۔ اچھا اگر کوئی وہ جڑی اٹے وہ وڈی نکی ہوئے تو پھر انہوں تھوڑا جہا کٹنا پیندا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے حکم دیتا کہ اتھے کٹنا نہیں، لا لو پھر اٹھتے رکھو۔
پھر باہر لے جاؤ، اس جگہ تے جا کے اس نو جتنا کٹنا ہے کٹ لو، بھاویں 3 بار ہی لیاونی پے۔ حضور دی بارگاہ وچ چھینی نہیں چلانی، آواز اچھی ہوے تے سرکار نو تکلیف نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، میں عشق تو صدقے جاواں۔ 15 سال لگے، چھوٹی جی مسجد ہے ترکاں دی، میں ویکھی ہے، تسی بھی ویکھی ہونی، چھوٹی جی مسجد ہے جیڑی ترکاں دے دور وچ بنی سی نا، وہ ایڈی وڈی مسجد نہیں، وہ دے نال تے ساڈی مسجد نور بھی وڈی، چھوٹی مسجد ہے، بعد وچ وسیع ہوئی ہے، لیکن ایڈی چھوٹی جی بھی 15 سالاں وچ بنی ہے، جنہاں دی 3 بر اعظمت حکومت ہے، ایڈی لیٹ کیوں ہوندی رہی ہے؟ وہ عشق نال بننی آئی نا، وہ نری مٹیریل نال تے نہ ہی نہ بندی پئی، وہ عشق نال بندی پئی ہے۔ عزیزاں دی وقار دنیا حیران ہو جائے۔ اقبال فرماندے نے کمال ہی کو گل دے جب عشق سکھاتا ہے، آداب خداگاہی جب عشق، جب عشق وال سکھائے پھر ادب تے، میں دستارہ نہ بندیاں نو سمجھ نہیں آؤندی۔ اب مجنو ایک کمڑا جہا گزریا ہے، جانتے ہی ہونے تسی عاشق اور بڑا جان دین بھئی مجنو ہے، جیڑا بڑا عاشق ہوئے انہوں نے اس دور دا مجنو ہے۔ مجنو سون لگیاں اپنے یار جیڑی اودی ہے سی لیلا اودے پیر نہ کردا، کسے پوچھیا وہ خیر ہی ہو سکیا بھئی یار دے گھر الکانڈ نہیں ہوندی ساتھوں، پیر نہیں کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں جس عشق کی گل پہ کرنا ہے عشق حقیقی ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ کلمہ اس بھی پڑھیا ہے، اس سے مسجد گھوڑا بنیا ہے، حضور دے شہر دی، حضور دی مسجد دی حرمت نو پامال کیتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں یاد فرما لو اور سمجھ لو، تے جنہ ایڈے عشق نال بنائیے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنا والے۔ سانو ترکی تاں ہی تاں پیارے لگ دے ہوئے کہ وہ عاشق نے رسول اللہ دے، وہ صحابہ کرام دے منہج تے چلن والے لوگ سن، صحابہ دے راستے تے چلن والے لوگ نے۔ اسی تے اے عقیدہ لیا حضور دے صحابہ اور صحابہ کرام دے تابعین تبع تابعین کو کہ حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین نے، آپ فرماتے ہیں جدو یزید نے حملہ کیتا نا مسجد نبوی شریف دے یزید دے لشکر نے، تو آپ فرماتے ہیں آپ اکھا تو نبی نہ سن، اکھا نہیں سن آپ دیاں، حضرت سعید ابن مسیب دیاں اکھا نہیں سن، تو حملہ ہویا تو آپ فرماتے ہیں اکھا والے سارے حملے دے وقت دائیں بائیں بھاگ گئے، ظاہر ہے فوج آگئی سی لے کے، تو پھر لوگ جڑے مسجد سن نماز پڑھنے والے اکٹھے ہوئے وہ سارے بھاگ کے آپ اپنے گھران چلے گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں نبی نہ سا بھاگ نہیں سا سکتا، وہ گیا کھئی کوئی نہیں سن۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں تو اور کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا تے میں رسول اللہ دی قبر انور دے کول جا کے لیٹ گیا۔ کیونکہ یہ صحابہ تے سن اور صحابہ دے غلام سن، انہوں نے عقیدہ سی بھئی اگر قبر والیاں کول بھی ٹر جائیے تو کچھ نہیں جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور دی قبر انور دے کول لیٹ گیا تے حضور دی بارگاہ عرض کر دی تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تو اے ساڈا چین تے قرار۔ کیا پیار نال کہہ سکتے ہیں، پیار نال کہہ لیں، کیا کمال دا جملہ ہے، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، پڑھیے تو اے ساڈا، تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے
وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا. حضرت ایوب انصاری میزبان رسول، میزبان رسول جنہ دا مزار ترکی دے اندر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری حضور دی قبر انور نہ لپٹ کے رون پہ. اتو مروان آیا، مروان بن حکم اے اتو آیا، انہیں دیکھا کوئی بندہ قبر تے لپٹیا ہے اور قبر نہ لیٹ کے گلا پیا کرتا ہے. انہیں پیچھے اٹھایا، بھائی یہ کی پیا کرنا ہے؟ بندے دوجے بھی پرانے ہی نے، مگر فرق اتنا ہے جیڑا قبر تے لیٹ کے حضور نال گلاں پیا کردا ہے وہ صحابی رسول ہے، جیڑا اتو منع پیا کردا ہے وہ مروان ہے. توجہ حضرات، مروان دشمن آل محمد ہے، ابو ایوب انصاری محب آل محمد اور آپ صحابی نے. بس اے فرق ہی ہے جیڑا سمجھنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہی مطلب ہے. صحابہ عقیدہ کی سی قبراں نال پیار کریدا ہے، قبراں دا احترام کریدا ہے، انہاں نوں کھوتی دا نہیں. میرے نبی نے تے قبر نال ڈھوں لان تو منع فرمایا ہے کہ صاحب قبر نو تکلیف ہوتی ہے، اگر قبرستان وچ بیٹھو تے قبر نال ٹیک نہ لاؤ. صاحب مزار نو تکلیف نہ ہوئے، پوجا نہیں مزارات دا پر احترام تے مزارات دا وہ بھی کرن جڑے بھاویں نہیں مندے. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ کری. عزیزان علی وقار حضرت ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں قبلیا میں کسے پتھر کول نہیں آیا، میں آمینہ دے لال کول آیا. جس پاک نبی دا فرمانے منظارا بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، جیڑا میرے وصال تو بعد میری قبر دے آوے او انجی جویں زہری زندگی چامنا دے لال کول آیا ہے. اے کوئی گندہ عقیدہ کسی اور فرقے ہی چھتے نہیں نہ لیا ساں دے صحابہ گلو سنیا ہے. یہ ستھرا عقیدہ جی. مزارات دی بے حرمتی دا عقیدہ خوارج دا عقیدہ ہے، روافظ دا عقیدہ ہے. اہل اسلام اہل سنت و جماعت مزارات دا احترام کرنے والے. عزیزان علی وقار حضرت ایوب انصاری نے قرآن دی اس آیت نو استدلال دے طور تے بیان فرما دیتا. میرے اللہ فرما دینا وَلَهُ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما. اوہ جدو توانو مصیبت بن جائے، جدو تہاڈا دل گھبرا جائے، بے چین ہو جاؤ، کوئی ٹھکانہ تے پناہ نظر نہ آئے، ادو آمینہ دے لال دی بارگاہ حاضر ہو جایا کرو. میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لا یحضر فی المدینہ کما تحضر اللحیۃ فی حجرہا. حضور فرماتے ہیں جی میں سپ نو خطرہ ہوئے تے وہ اپنے سوراخ دی طرف آندا ہے، ایمان نو جدوں میں خطرہ ہوئے وہ مدینے آئے گا. ہاں جی، ایمان مدینے آل پلٹے گا. آپ نے مسئلے سمجھ آئی؟ ایمان مدینے آل پلٹے گا. اچھا حضور نے کیوں نہیں فرمایا ایمان مکے آئے گا؟ اللہ کا گھر تے مکے نا. صرف مکے ایمان دی سیان نہیں ہوندی. ایمان مکمل تا ہوندا ہے جدو مکہ مان کے مڑ مدینہ مننے. آپ کو سمجھ آ گئی حضرات؟ عزیزان علی وقار صحابہ دا ایمان، صحابہ دا عقیدہ، تابعین دا عقیدہ، تبع تابعین دا عقیدہ، سلف صالحین دا عقیدہ، تمام بزرگان دین دا عقیدہ، محدثین دا عقیدہ، مفسرین دا عقیدہ، صوفیاء کرام دا عقیدہ، اللہ والیاں دی مزارات تے احترام دا عقیدہ ہے. بھائی میں تے تانوں اپنے مرشد دی مثال دینا. میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو
لاہور آئے نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مدار تے 40 دن بیٹھ کے چلا کر کے کی فرمایا نے بھائی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را بھائی میرے ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اسی مزارات کا احترام کرنے اور اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرنے جو دہشت گردی شام دے شہر ادلب دے اندر بشار الاسد دے رافضی ہونڈیاں نے کیتی ہے اس دہشت گردی دا اسی مذمت کرنے اور اس دے خلاف احتجاج دی صدا بلند کرنے اللہ کریم اہل سنت و جماعت نو شعور عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے دشمنہ دی تے سجنہ دی سیان عطا فرمائے